السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سٹوری کے ٹاپک ہے بوڑھا استاد، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے کہ کہانی بتائے گی کامیابی کا راز۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور کمپلیٹ سنیے، تھوڑی لمبی وائس ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا نا فیکٹری میں، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے اس سے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم، کام زیادہ کرنا۔ فیکٹری میں جو کام ہو رہا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، ٹھیک ہے، اپنی سکلز کو امپروو کرتے رہنا، سکلز کو امپروو کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گیا، اور نوجوان آدمی اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا۔ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا، جیسے کہ اس کو استاد نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے آدمی کو تھوڑا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی کے مالک نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، نہ میری تنخواہ بڑھائی ہے، نہ مجھے کوئی وہ رسپانس دیتے ہیں، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے میں نہیں ہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے پاس، یعنی ان لڑکوں کے پاس، نہ ہی میرے جتنا کوئی تجربہ ہے، نہ ہی میرے جیسی صلاحیتیں، نہ سکلز، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا ہے، اور میں جس کمپنی کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہی کا وہی ہوں، اور یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پوچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمام کام تمہارے بغیر نہیں چل سکتا؟ سارا کام تم ہی نے سنبھالا ہوا ہے؟ اس لڑکے نے جی ہاں لڑکے نے کہا، جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری میں نہ جاؤں نا تو سارا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کسی کو بھی کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہے کہ میں کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہوں۔ سوری۔ اچھا، بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک دن فیکٹری سے چھٹی کر لو، کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی کر لو، تو تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان آدمی جو ہے نا، پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا، اسے بات کی سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ فیکٹری میں پہنچ کر وہاں چھٹی کی درخواست کر سکے۔ جب وہ چھٹی کے اگلے دن فیکٹری پہنچا نا، تو مینیجر نے اسے اپنے فیکٹری کا جو مینیجر تھا، اس نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ اس نے کیا بتایا، اس نے کہا کہ جب کل آپ فیکٹری نہیں آئے نا، تو فیکٹری کا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے بس نکھٹو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی نے بھی کوئی صحیح کام نہیں کیا، سارا آؤٹ پٹانگ کام ہو گیا ہے، ساری ڈسٹربنگ ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے، آج ہمیں آپ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، لہٰذا تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں پروموٹ بھی کر دیا جائے گا، بلکہ کر دیا ہے، اور تمہاری جو تنخواہ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور مزید محنت کرو اور دل جمی سے اپنا کام کر سکو۔ اور نوجوان اس بوڑھے آدمی کی عقل مندی کو داد دیتا رہا، دل ہی دل میں۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب کبھی بھی اس لڑکے نے اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی نا، تو وہ آفس سے چھٹی کر لیتا، اور تب ہی جیسے ہی واپس آتا، اس کی مرضی کے حساب سے اس کو فائدہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ کتنا ہی وقت ایسے گزرتا گیا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کر کے واپس فیکٹری میں آیا نا، تو گارڈ نے دروازے میں داخل نہ ہونے دیا اور دروازے پہ ہی روک لیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پہ روکا، تو گارڈ نے اس کے ہاتھ میں نا ایک لیٹر تھما دیا، جس پر صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک شوق سی کیفیت میں تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب ہو گیا ہے اور ہو کیسے گیا ہے، جبکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسے کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اپنی یعنی کہ غلطیوں کو سوچ رہا تھا کہ میں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی، میں تو صحیح طریقے سے اپنی یعنی کہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچانک اس کو خیال آیا کہ میں اپنے بوڑھے استاد کے پاس جاتا ہوں۔ وہ بوڑھے استاد کے پاس چلا گیا، استاد کو ساری بات بتا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ انہوں نے مجھے نکالا کیوں ہے، آخر کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جو مجھ سے انہوں نے بالکل مجھے
اندر ہی داخل ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور میں اسی طرح کام کر رہا تھا جس طرح آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم نے ویسا بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ تم نے یہ بات فوراً سمجھ گئے جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہی بتائی تھی نا، وہ آپ غور سے سنیے گا۔ جو بوڑھا آدمی، اس کو پہلی بات بتائی تھی جس کی وجہ سے وہ فیکٹری سے چھٹی لے کے آتا تھا، کیا بات بتائی تھی بوڑھے آدمی نے؟ وہ کہتا تھا کہ تم یہ فوراً بات سمجھ گئے، ایک بلب جو ہمیشہ جلتا رہے تو اس کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی، اس کی افادیت، اس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لگاتار دن رات جلتا رہتا ہے۔ لوگ تب ہی اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نا جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے۔ ٹھیک، اتنی بات تو اس نے سن لی تھی۔ اب کیا آپ کو یہ بات اتنی اچھی لگی، بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے، وہ بلب والی بات کہہ رہا ہے نا، یہ بات اتنی اچھی لگی اور اتنی آپ کو سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی اتنی جلدی پڑ گئی کہ تو فوراً ہی چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور میری دوسری بات آپ نے سنی نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ جلدی سے سر جی مجھے دوسری بات بتاؤ، اس بات کا دوسرا حصہ بتاؤ جو کہ زیادہ اہم ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا اگر کسی آدمی کو یہ لگنے لگے نا کہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے تو وہ اس بلب کو ری یوز نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ بلب کو بدل دیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ تو بلب بار بار بند ہو جاتا ہے، بار بار بند ہو جاتا ہے، انہوں نے مجھے تکلیف دی ہوئی ہے، تو وہ بلب کو اتار کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو، اس کہانی کا جو پہلا سبق یہ ہے، دو سبق اب یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دوستو، اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فار گارڈن رہتے ہیں اور ہمارے لیے اویلیبل رہتے ہیں، اکثر ہمیں ان کے ہونے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کے بجائے اس سے پہلے ہی ان کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ ڈو رسپیکٹ، ٹیک رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آج آپ اپنے سینئر کی قدر کریں گے جو آپ کو ڈیلی میٹنگز دیتے ہیں، ڈیلی سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بلب کی طرح ہر وقت روشن ہوتے ہیں، ہر وقت روشن ہوتے ہیں اور آپ کو روشنی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ بند ہو جائیں گے نا، تمام سینئرز میٹنگ دینا بند ہو جائیں گے تو آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت ہی اویلیبل ہونا تو آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑی دوری ہی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا دور بھی نہیں جانا چاہیے کہ کوئی لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں اور ان کو زندگی گزارنے کا ہمارے بغیر عادت بن جائے۔ تو زندگی ہمیں ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں، ایک بیلنس بنا کر رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہر روز سیکھیں، کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو، ارن کرو۔ جزاک اللہ۔